انسانی طبقات میں اچھے لوگ 3 قسموں کے ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو حق اور ہدایت کے طلب کرنے والے، مانگنے والے ہوتے ہیں، جن کو حق و ثواب کی اور ہدایت کی طلب ہوتی ہے، مانگتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے جو لوگوں کو حق اور ہدایت بتانے والے اور سمجھانے والے ہوتے ہیں، ان کو حق کی راہ دکھاتے ہیں۔ تیسرا طبقہ ان دونوں سے جدا ہوتا ہے، بہت اقل ہوتا ہے، بہت قلیل، مگر ہوتا ہے۔ اور وہ کون سا طبقہ؟ وہ ان دونوں سے بلند ایک طبقہ ہے جو خود پیکران حق و ہدایت بن جاتا ہے۔ وہ حق اور ہدایت کا خود پیکر ہوتے ہیں، ان کا وجود حق و ثواب اور ہدایت کا آئینہ دار ہوتا ہے، حق اور ہدایت کی علامت ہوتا ہے۔ وہ جدھر جاتے ہیں وہی راستہ حق کہلاتا ہے، جس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں وہی راستہ گمراہی کہلاتا ہے۔ تو گویا حق کی راہ کا، حق و ثواب کا تعین ان کی راہ سے ہوتا ہے، وہ پیکران حق و ہدایت ہوتے ہیں، خود حق اور ہدایت کا پیکر بن جاتے ہیں۔ یہ ایک تیسرا طبقہ ہے اور بہت بلند۔ اب اگلا ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ میں نے یہ جو تقسیم کر دی، آخر اس کی کوئی دلیل شرعی بھی ہے؟ پہلی دلیل سورہ فاتحہ سے لے لیتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے اس آیت کریمہ کے الفاظ پر، جس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یوں پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اب یہ جو حصہ آیت ہے، اس میں پہلے طبقے کا صراحتاً اور عبارتاً ذکر ہے، اور دوسرا طبقہ اس کے اندر اشارتاً اور دلالتاً موجود ہے۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما۔ تو ہدایت طلب کرنے والے تو کیٹیگوریکلی اس میں آ گئے نا کہ بندہ ہدایت کو طلب کر رہا ہے، مگر جو مہتدین ہیں اور جو ہادیین و مہدیین ہیں، جو ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں، وہ بھی اشارتاً اور دلالتاً اس حصے میں موجود ہیں۔ اور اس کا جو جواب ہے وہ تیسرے طبقے کی نشاندہی کرتا ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ تم ہدایت کی راہ پوچھتے ہو تو سن لو، ہدایت کی راہ ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہو جاتا ہے، اور انعام جب آخری مرتبے تک پہنچتا ہے، آخری مرتبے تک، تو ان لوگوں کا وجود نعمت الہیہ کے باعث خود ہدایت ہو جاتا ہے۔ اس لیے نہیں فرمایا کہ ان سے پوچھو، انعام یافتہ بندوں سے پوچھو کہ ہدایت کی راہ کیا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ نہیں فرمایا جس راہ سے وہ گزر جائیں، پوچھے دیکھے سوچے بغیر اسی راہ پہ چلے جاؤ، اس راہ کا نام ہدایت ہے۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھا کرو۔ تو جن سے پوچھا جاتا ہے وہ طبقہ اور ہے، وہ دوسرا طبقہ ہے، دوسرا۔ ان کے ساتھ تعلق جو ہوتا ہے، تعلق وہ ہوتا ہے تعلیم و تعلم کا، علم دینے اور علم لینے کا۔ ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تفہیم و تفہم کا، فہم دینے اور فہم لینے کا، پوچھنے اور سوال کرنے اور جواب لینے کا، سمجھنے سمجھانے کا۔ یہ تعلق ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر علم نہیں تو ان سے پوچھ لو۔ تو یہ طبقہ دوسرا ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ تو پہلا تھا طلبگاروں کا طبقہ، دوسرا طبقہ تھا جن سے پوچھنا ہے، جو مرجع ہیں، مگر جب پوچھتے ہیں تو دلیل سے پوچھتے ہیں۔ جب دلیل سے پوچھتے ہیں تو ان سے اختلاف کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید نے کہا اللہ رسول کی اطاعت ہے، پھر اولی الامر کی اطاعت ہے، وہ مشروط ہے۔ اور اگر تمہارا اختلاف ہو جائے اولی الامر سے
تو پھر قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو، چونکہ اولی الامر کی اطاعت مشروط طریقے سے واجب ہے، مگر وہ خود پیکران حق کو ہدایت نہیں ہے، اس لیے تنازعتم کی گنجائش ہے کہ اگر ان سے نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو قرآن و سنت کی طرف جاؤ۔ یہ دوسرا طبقہ ہے جہاں سوال و جواب ہوتا ہے، اور ایک تیسرا طبقہ ہے وہاں سوال و جواب نہیں ہوتا۔ یہ تیسرا طبقہ ہے کہ جو خود پیکران حق ہیں، جن کا وجود حق اور ہدایت کی علامت ہے، ان کی شان یہ، ان کے ساتھ تعلق تعلیم و تعلم کا نہیں، تعلق متابعت ہے۔ بس آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کرتے چلے جاؤ، بس تلاش کرو کہ ان کے قدم کہاں پڑے، جہاں ان کے قدموں کے نشان ملیں ان کے قدم پہ قدم رکھتے چلے جاؤ، ان کی راہ پہ چلنا خود ہدایت ہے۔ اس لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پر انعام کیا ان کی راہ پہ چلو، ان سے حجت نہ طلب کرو، دلیلیں نہ پوچھو، بحث نہ کرو، انکار نہ کرو، اعتراض نہ کرو۔ وہ کتابوں کی دنیا اور ہے، دلائل کی دنیا اور ہے، یا آنکھیں بند کرو، جدھر سے گزرتے جائیں چلتے جاؤ، وہ خود علامت حق اور وہ نشان حق و ثواب ہے۔ سیدہ کائنات اور سیدنا صدیق اکبر اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی جہتیں جدا جدا ہیں مگر اس مرتبے پر پہنچنے والے لوگوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 3 طبقات ہوتے ہیں جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے علم کے وارث ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت وراثت عطا کرتا ہے اپنے علم اور کتاب کی۔ ان میں ایک طبقہ کون ہے؟ ظالم لنفسہ، جو اپنی جان پہ ظلم کرنے کا امکان ہوتا ہے، یہ طبقہ ہدایت کے طلبگاروں کا۔ دوسرا طبقہ مقتصد، جن میں دونوں گوشے برابر ہو جاتے ہیں، وہ درمیان والا طبقہ ہے، درمیان والا مقتصد، منہم مقتصد، یہ دوسرا طبقہ ہے۔ اور ایک تیسرا طبقہ ہے سابق بالخیرات، وہ درمیان کی حیثیت سے اوپر نکل جاتے ہیں اور وہ سبقت لے جاتے ہیں نیکی میں، حق و ثواب میں، اور وہ پیکران ہدایت بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ جب تخلیق آدم ہوئی تو ارشاد فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، اس میں سے ہر چیز اٹھ رہی ہے، ہر چیز اٹھ رہی ہے۔ اب سوال ہوا کہ جو ہم نے ذکر کیا اس تیسرے طبقے کا، وہ کہاں سے آیا؟ وہ اسی آیت کریمہ کا اگلا حصہ ہے۔ جب تک بشریت کا تذکرہ ہوا اللہ رب العزت نے ملائکہ کو سجدہ کرنے کا نہیں کہا۔ جب یہ پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، بشریت کی تشکیل ہو چکی، تکمیل ہو چکی، اس کے بعد فرمایا جب میں اس کے اندر ان تمام خوبیوں کو ملا کے تو سب سے پہلے اعتدال پیدا کر لوں۔ اب دیکھیے بڑی خاص بات، میں نے پیچھے 3 لفظ بولے ہیں، ظالم لنفسہ ہی جن سے خطا و گناہ ہوتا ہے، مقتصد جن میں دونوں چیزیں اعتدال پر برابری پر آ جاتی ہیں، اور تیسرا کہا سابق جو نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ سے اس کا اطلاق سمجھیں۔ جب تک بشریت کی تشکیل ہوئی ان اجزاء سے، اس وقت تک بندہ صرف اس اینگل سے جب دیکھیں تو ظالم لنفسہ ہی کے درجے میں آتا ہے، مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر اس درجے سے نکال لیا بشر کو، انسان کو، پھر ایک وہ درجہ ہے۔ اب غلطی کا، خطا کا، گناہ کا، معصیت کا جو امکان تھا وہ دب گیا۔ جب توازن اور اعتدال پیدا ہو گیا تو شخصیت نہایت متوازن ہو گئی، یہ دوسری سٹیج آ گئی۔ اس کے بعد تیسرا کلمہ ارشاد فرمایا، وہ کیا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے متوازن معتدل کر لوں گا تو پھر میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا۔ میری روح کا چراغ جب جل پڑے تب سجدہ ریز ہو جانا۔ جب بعض ہستیاں روحانی طور پہ ترقی کرتے کرتے قصباً ایک مقام پر پہنچتی ہیں، اور بعض ہستیاں نبی کا جز ہو کر بدعتم منی، جیسے سیدہ کائنات کے لیے کہا کہ پیدائشی طور پہ نبی کا حصہ لے کے پیدا ہوتی ہیں، اس روحانیت کا، اس امر حق کا حصہ جز لے کے پیدا ہوتی ہیں۔ جب اس جزئیت کی حامل بن کے آئیں،
یا کسب کر کے تقوی مجاہدہ کر کے اس درجے پر پہنچے، جب اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ ان کے اندر نور حق روشن ہو جاتا ہے، وہ نور انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان کا قدم کبھی خطا کی سمت اٹھ ہی نہیں سکتا، اور ان کے دامن خیال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ فعلاً غلطی کا صادر ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے دامن خیال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے ان کو اللہ رب العزت نے نہ صرف حق کی راہ دکھانے والا اور حق کی راہ بتانے والا نہیں بنایا، بلکہ خود ان کو حق بنا دیا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔